دنیا اور آخرت کا ہر سفر آسان فرمائے۔ صرف ایک کلام اور اس کے بعد ان کو کلام کی دعوت کہ جیکوں صحابہ دے نال بغضے اودی حیاتی چ قرار کوئی نہیں۔ محبت سے گئے بے شک جیکوں صحابہ دے نال بغضے اودی حیاتی چ قرار کوئی نہیں۔ او بے ادبے تے ہوئے بے شک میں اس تے لہجے جواب دیواں، میں ہاں صحابہ دا نوک رسمت میرا ایک گھٹیا مزاج کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جتنی دیر ہم مسجد کے مقدس اور مطہر ماحول میں موجود رہے، مالک ہمیں اس پر بہترین جزا عطا فرمائے۔ حضرت مفتی صاحب دامن برکات و مالیہ نظریاتی اعتبار سے ابھی تک اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے نظریات کے اعتبار سے بہترین کلام لکھتے ہیں، لاجواب کلام کا انتخاب کرتے ہیں۔ ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ بلا تاخیر مائک ان کے حوالے کیا جائے گا، آپ محبت اور عقیدت سے انہیں سماعت فرمائیں۔ بلند تخیل شاعر، وطن عزیز بلکہ پوری دنیا میں جن کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے نظریاتی اعتبار سے، عزت مآب حضرت مولانا مفتی سعید ارشد الحسینی دامن برکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد اور محمد کی جماعت کے غلاموں، ہم آپس میں قبیلے یا خون کے رشتے نہیں رکھتے۔ ہمارا رشتہ محمد اور محمد کے صحابہ کی نام لیوائی ہے۔ اتنی محبت کے ساتھ گھر میں دو بھائی نہیں بیٹھ سکتے جس محبت کے ساتھ اللہ نے ہمیں یہاں بٹھایا ہے۔ یہ نہ آپ کا نہ کسی اور کا کمال ہے، یہ ساری محمد کے صحابہ کی عظمت اور ان کے نام کی برکت اور نسبت کی برکت ہے۔ میرے میزبان صحابہ غلام جناب ڈاکٹر محمد ارشد صاحب، میرے صحابہ غلام بھائی جناب عادل معاویہ صاحب، اور ہماری یہاں کی رہبر بزرگ کمیٹی، اللہ انہیں رحمتیں اور برکتیں نصیب فرمائے جو آپ کی ملاقات اور آپ کی اس زیارت کا وسیلہ سبب بنے۔ سفر لمبا تھا، ہمارے نقیب صاحب نے بڑی کمال ہوشیاری اور بڑی تکنیک کے ساتھ ساری چغلیاں سارے شکوے بھی کر دیے کہ میں تاخیر سے پہنچا ہوں۔ تاخیر تھی تو وجہ تاخیر بھی تھی، اللہ کو جو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، یہ ذرہ یہ کائنات اس کے حکم کے احاطے ہی میں سفر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ملاقات کرا دی، عصر ہو گئی، سورج وہی ہے، آسمان وہی ہے، زمین وہی ہے۔ سورج ڈوب جاتا تو آپ کا شکوہ بنتا۔ ہم تھوڑی دیر اللہ کے رسول اور صحابہ کی بات کریں گے۔ اللہ ہماری بیٹھک قبول منظور فرمائے۔ تشریف فرما ہر صحابہ غلام بزرگ کو، نوجوان کو اللہ تعالیٰ صحابہ غلامی کے رنگ ڈھنگ نصیب فرمائے۔ نعرے کا جواب دیں گے تاکہ اگر کہیں غصہ ہے تو وہ کم ہو جائے، کیونکہ جب آواز باہر جائے گی تو غصہ بھی ساتھ باہر جائے گا۔ میرے ساتھ بولیں گے انشاءاللہ نعرہ محمدی، سب نے بولنا ہے ہاتھ بلند کر کے، اللہ اکبر، نعرہ محمدی۔ تو کوئی غصہ نہیں، الحمدللہ۔ مجھے غلط فہمی ہوئی ہے، معذرت چاہتا ہوں۔ اپنے الفاظ اگر واپس ہو سکتے ہیں تو میں واپس لیتا ہوں۔ نعرہ محمدی، نعرہ صحابہ، تاج و تخت و ختم نبوت، تاجدار رسالت، ذات مصطفیٰ، کمالات مصطفیٰ، جماعت مصطفیٰ، شان صحابہ، بہادروں والے لہجے میں بولے گا شان صحابہ، حق نواز بن کے بولیں گے شان صحابہ، نظریں اٹھا کے بولیں گے شان صحابہ، نام صحابہ،
پیغام صحابہ، صدائے صحابہ، دفاع صحابہ، اسلام، دینی مدارس، دینی جماعتیں، اسلامی پاکستان، اولیاء اللہ، تسی سارے یا تساں سارے، اسی کلے، ہم بھی اکیلے ہو کر بھی ویسے کہا کس نے ہے کہ ہم اکیلے یا اکلے ہیں؟ بزرگوں نے ہمیں ایک عمل بتایا، وظیفہ، کہ ساڈا ورد حسبنا اللہ، سانو سمجھی نہ تو کلا، درود پاک بآواز بلند ثواب کی نیت سے کوئی زبان محروم اور خالی نہ رہے، بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، صدق اللہ العظیم۔ دو شعر اللہ کی حمد و ثنا کے سنیے گا، پڑھے لکھے لوگ ہیں، زمین بڑی زرخیز ہے، عرض کروں گا۔ گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے۔ میں مسلسل سفر کے بعد پہنچا ہوں یہاں، پانی مانگا وہ بھی نہیں ملا، اسی حالت میں نیا سفر شروع ہو گیا ہے، قبول کریں گے۔ گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے، میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے۔ گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے۔ ہمارے بزرگ کہیں نہ کہیں بیٹھے ہوں گے، بزرگ رہبر کمیٹی کے وہ ہمارے مخدوم، سنیے۔ مکینوں کو مکانوں کو زمینوں آسمانوں کو، مکینوں کو مکانوں کو زمینوں آسمانوں کو، تو جب چاہے تو سب کچھ ایک لحظے میں فنا کر دے۔ میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے۔ گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے۔ مکینوں کو نبیوں کو رسولوں کو نبوت سے رسالت سے نوازے، یوں تو بے حد کو نبوت سے رسالت سے نوازے، یوں تو بے حد کو، مگر ختم نبوت میرے آقا کو عطا کر دے۔ میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے۔ گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے۔ کبھی تو بادشاہوں سے منگائے بھیک در در کی، کبھی میرے کان بند ہیں، آپ سبحان اللہ کہہ ہی نہیں رہے، جو آپ کہیں گے میں مان لوں گا، آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں ویسے، یا میرے کان بند ہیں؟ کبھی تو بادشاہوں سے منگائے بھیک در در کی، کبھی ایک مصر کا قیدی
مصر کا بادشاہ کر دے میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے گدا کو بادشاہ بادشاہوں کو گدا کر دے۔ اللہ کی حمد کے بعد ہم چلیں گے نعت کی طرف۔ آپ لوگ نعت کو مانتے ہیں ماشاءاللہ، سنتے بھی ہیں؟ کون کون سے مہینے میں؟ 12ویں مہینے میں یا ہر مہینے کی 12ویں کو؟ سارا سال سنتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، کام پورے کرنے چاہیے۔ آئیں ایک نعت شریف کی حاضری عرض کروں گا کہ صاحب قرآن آپ ہیں، حضور میری جان آپ ہیں، صاحب قرآن آپ ہیں، حضور میری جان آپ ہیں، صاحب قرآن آپ ہیں، پڑھیے حضور میری جان آپ ہیں، حضور میری جان آپ ہیں، میں عام سا بے نام سا وجود، میں عام سا بے نام سا وجود، میری تو ساری شان آپ ہیں، حضور میری جان آپ ہیں، صاحب قرآن آپ ہیں، حضور میری جان آپ ہیں۔ اور شب معراج عرش پر، ہاں شب معراج عرش پر، شب معراج عرش پر خصوصی مہمان آپ ہیں، حضور میری جان آپ ہیں، حضور میری جان آپ ہیں، صاحب قرآن آپ ہیں، حضور میری جان آپ ہیں۔ عقیدے کا شعر ہے، خدا کے بعد اے میرے حضور، خدا کے بعد اے میرے حضور، خدا کے بعد اے میرے حضور، دلوں کے حکمران آپ ہیں، حضور میری جان آپ ہیں، صاحب قرآن آپ ہیں، حضور میری جان آپ ہیں۔ ہم کس نبی کی امت ہیں؟ ستانے والوں کو دعائیں دی، ستانے والوں کو دعائیں دی، ستانے والوں کو دعائیں دی، کتنے مہربان آپ ہیں، حضور میری جان آپ ہیں، صاحب قرآن آپ ہیں، حضور میری جان آپ ہیں، حضور میں ہوں آپ کا غلام۔ میرے ساتھ یہ شعر پڑھ سکتے ہیں آپ؟ ساری زبانیں بولیں، حضور میں ہوں آپ کا غلام، حضور میں ہوں آپ کا غلام، میرا تو کل جہان آپ ہیں، حضور میری جان آپ ہیں، صاحب قرآن آپ ہیں، حضور میری جان آپ ہیں۔ میں ارشد ایک بندہ فقیر، میں ارشد ایک بندہ فقیر، میری تو پہچان آپ ہیں، حضور میری جان آپ ہیں، صاحب قرآن آپ ہیں، حضور میری جان آپ ہیں۔
اللہ کی حمد و نبی کی نعت کے بعد ہم چلیں گے محمد کے صحابہ کے دروازے پر، چلیں گے میرے ساتھ، بولیں گے بھی صحیح انشاءاللہ۔ آئیں، اردو کی ایک حاضری ہے، اسے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں ایسی باتیں ہوں کہ ہمارے آخرت میں کام آ جائیں۔ عرض ہے، میرے بڑے بیٹھے ہیں، سمجھنے والے صاحب فہم و فراست احباب بیٹھے ہیں۔ میرے محمد کا ہر صحابی ستاروں جیسا، بہاروں جیسا، میرے محمد کا ہر صحابی ستاروں جیسا، بہاروں جیسا، میرے محمد کا ہر صحابی ستاروں جیسا، بہاروں جیسا، نہیں کوئی بعد انبیاء کے، نہیں کوئی بعد انبیاء کے، حسین محمد کے یاروں جیسا، میرے محمد کا ہر صحابی ستاروں جیسا، بہاروں جیسا، ستاروں جیسا، بہاروں جیسا، رضائے اللہ بحکم آقا، وہ سر کی بازی لگانے والے، رضائے اللہ بحکم آقا، وہ سر کی بازی لگانے والے، فلک نے دیکھا نہیں ابھی تک، فلک نے دیکھا نہیں ابھی تک، حسین ان پہرے داروں جیسا، میرے محمد کا ہر صحابی ستاروں جیسا، بہاروں جیسا، ستاروں جیسا، بہاروں جیسا۔ عصر کے بعد اگر مہمان تاخیر سے پہنچے تو سبحان اللہ کہنے کا رواج نہیں ہے یہاں۔ صحابہ راز بقائے اسلام ہیں، صحابہ اساس دین ہیں، صحابہ راز بقائے اسلام ہیں، صحابہ اساس دین ہیں، صحابہ سے ہے میرا تعلق، صحابہ سے ہے میرا تعلق، گلے میں پھولوں کے ہاروں جیسا، میرے محمد کا ہر صحابی ستاروں جیسا، بہاروں جیسا، ستاروں جیسا، بہاروں جیسا۔ خدا کی راہوں میں لڑنے کے لیے 5 من کی لاش ضروری نہیں، آپ ایٹمی قوت ہوں یہ بھی ضروری نہیں۔ میں آپ کو دکھاؤں گا، شعر دیکھیے گا۔ وہ ٹوٹی تلواروں والے ساتھی نبی کے ٹکرا گئے عدو سے، وہ ٹوٹی تلواروں والے ساتھی، وہ ٹوٹی تلواروں والے ساتھی نبی کے ٹکرا گئے عدو سے، خدا کے لشکر کے وہ سپاہی، خدا کے لشکر کے وہ سپاہی، ہے جگرا جن کا پہاڑوں جیسا، میرے محمد کا ہر صحابی ستاروں جیسا، بہاروں جیسا۔ جوانوں اس سطرے میرے ساتھ مل کے پڑھیں، میرے محمد کا ہر صحابی ستاروں جیسا، بہاروں جیسا، ستاروں جیسا، بہاروں جیسا۔ صحابہ کو سمجھنے کے لیے ہم کتابیں کھولیں گے، بڑا وقت ضائع ہو جائے گا۔ آئیں کتابیں بند کرتے ہیں، آسمان سے صحابہ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اے آسمان تو بتا محمد کہ یاروں کی کوئی نظیر دیکھی، اے آسمان تو بتا محمد کہ یاروں کی کوئی نظیر دیکھی،
فلک جواباً ہے جھک کے بولا، فلک جواباً ہے جھک کے بولا، وہ کون ان عشق ماروں جیسا، تیرے محمد کا ہر صحابی ستاروں جیسا، بہاروں جیسا، ستاروں جیسا، بہاروں جیسا۔ ایمان والے خدا کے بندے جہاں بھی ہوں گے یہی کہیں گے، ایمان والے خدا کے بندے جہاں بھی ہوں گے یہی کہیں گے کہ میرے آقا کا ہر صحابی، کہ میرے آقا کا ہر صحابی ہے روشنی کے میناروں جیسا، میرے محمد کا ہر صحابی ستاروں جیسا، بہاروں جیسا۔ وہ باغ اسلام کے ہیں مالی، وہ ہیں حقیقت نہیں خیالی، وہ باغ اسلام کے ہیں مالی، وہ ہیں حقیقت نہیں خیالی۔ صحابہ کا دین میں ہے ارشد، صحابہ کا دین میں ہے ارشد، وجود ساحل کناروں جیسا، میرے محمد کا ہر صحابی ستاروں جیسا، بہاروں جیسا، ستاروں جیسا، بہاروں جیسا۔ یاد رہنے دیں، آج ان کو ادھار کر لیں۔ آئیں ایک اور حاضری محمد کے صحابہ کی در کی ہے۔ میرے ساتھ کون کون بولے گا عصر کے بعد؟ جس کی ہاں عصر کے بعد کسی مولوی کے ساتھ بولنا جائز ہو وہ تو بولیں گے نا انشاءاللہ۔ جن کے تقوی کے مسائل ہوں، تقوی کی نزاکتیں ہوں، وہ خاموش رہے ہیں۔ جو بس کم لیول کے تقوی والے ہیں وہ تو بولیں گے انشاءاللہ۔ جوانوں آپ نے بولنا ہے۔ عرض کروں گا کہ صحابہ میری جان ہے، دین ہے، ایمان ہے، ان پہ دل قربان ہے۔ پڑھیے میرے ساتھ، صحابہ میری جان ہے، دین ہے، ایمان ہے، ان پہ دل قربان ہے۔ صحابہ میری جان ہے، دین ہے، ایمان ہے، ان پہ دل قربان ہے۔ صحابہ نبوی چمن ان پہ ہے جو تانزل، ان پہ لعنت بے شمار۔ ہم کسی کا نام نہیں لے رہے، ہم ان کے پتوں پر بس بھیج رہے ہیں، لعنت خود بخود پہنچے گی۔ لعنت پہنچانے والے ڈاکیے کو پتہ ہے کہ اس نے کہاں کہاں جانا ہے۔ جوانوں میرے ساتھ مل کے پڑھنا ہے کہ صحابہ نبوی چمن ان پہ ہے جو تانزل، ان پہ لعنت بے شمار۔ صحابہ میری جان ہے، دین ہے، ایمان ہے، ان پہ دل قربان ہے۔ صحابہ خوشبو کلی، سب کے سب حق کے ولی۔ صحابہ خوشبو کلی، سب کے سب حق کے ولی، شان پائی کیا بھلی۔ صحابہ کا جو رد کرے وہ علاج خرد کرے، اس پہ لعنت بے شمار۔ صحابہ میری جان ہے، دین ہے، ایمان ہے، ان پہ دل قربان ہے۔ صحابہ میری جان ہے، دین ہے، ایمان ہے، ان پہ دل قربان ہے۔ صحابہ عکس نبی، ہادی مادی ہیں سبھی۔ صحابہ عکس نبی، ہادی مادی ہیں سبھی، بھول
بھولنا نہ تم کبھی، صحابہ عکس نبی ہادی مہدی ہیں سبھی، بھولنا نہ تم کبھی، صحابہ پہ جو سب کرے اب کرے یا جب کرے اس پہ لعنت، اس پہ لعنت بے شمار، صحابہ میری جان ہے، دین ہے، ایمان ہے، ان پہ دل قربان ہے، صحابہ میری جان ہے، دین ہے، ایمان ہے، ان پہ دل قربان۔ جوانوں، میرے کالج کے بھائیوں، اسکول کے دوستوں، یہ شعر خصوصی ہے آپ کے لیے کہ صحابہ کا مرید بن، قابل تقلید بن، صحابہ کا مرید بن، قابل تقلید بن، خالد ابن ولید بن، صحابہ کا مرید بن، قابل تقلید بن، صحابہ کا مرید بن، قابل تقلید بن، خالد ابن ولید بن، صحابہ پہ جو شک کرے بھونکے یا بک بک کرے اس پہ لعنت، اس پہ لعنت بے شمار، صحابہ۔ کہیں آپ کا یہ مسئلہ تو نہیں کسی پر لعنت بھیجنا اسلام کے تقوی کے خلاف؟ جی لیکن یہ کیسا مولوی صاحب ہے، لعنتیں بھیجے جا رہا ہے؟ بھی اللہ خود لعنت بھیجتا ہے، میں نہیں کہتا، مولوی نہیں کہتا، قرآن کھولیں، لعنت اللہ، بڑے بڑے اللہ نے بینر لگا رکھے لعنت اللہ، تو آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ صحابہ کا کیس سمجھ نہیں آیا آپ کو؟ جوانیاں لگ گئی ہیں اس پر۔ حق نواز نے پورا گھرانہ قربان کر دیا ہے، حق نواز سے لے کر علی شیر حیدری تک اور ان کے مریدوں تک۔ کیوں نہیں بول رہے آپ؟ تقوی کے خلاف۔ جوانوں میں آپ سے ملتمس ہوں، میرے بزرگ ہمارے لیے دعائیں کریں گے، جوانوں آپ بولیں، اس زبان کو صحابہ کے لیے بولیں کہ صحابہ کا مرید بن، قابل تقلید بن، خالد ابن ولید بن، صحابہ پہ جو شک کرے بھونکے یا بک بک کرے اس پہ لعنت، اس پہ لعنت بے شمار، صحابہ میری جان ہے، دین ہے، ایمان ہے، ان پہ دل قربان ہے، صحابہ دل دی لگن، پیارے آقا دا چمن، کالے آ تو من نمن، صحابہ دل دی لگن، پیارے آقا دا چمن، کالے آ تو من نمن، صحابہ پہ جو رد کرے، صحابہ کا جو رد کرے وہ علاج خرد کرے، اس پہ لعنت، اس پہ لعنت بے شمار، صحابہ میری جان ہے، دین ہے، ایمان ہے، ان پہ دل قربان ہے۔ بس کریں، ایک منقبت ہے لیکن ہے بڑی مشکل زبان میں، پتہ نہیں یہاں اس کا کیا حشر ہوگا، سمجھ آئے گی؟ ایک منقبت ہے، میں پیش کر دیتا ہوں۔ در صحابہ دے چھڑی جن، کولوں سوکھا ہے کوئی جن، مطلب دیوانے کہتے ہیں کہ اگر در صحابہ کا چھڑوانا ہے پھر زندہ رہنے کی شرط بھی ہے تو ہمیں ذبح کر دو، یہ آسان ہے، صحابہ کا در ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ سمجھ آئے گی انشاءاللہ؟ پڑھ سکتا ہوں؟ عرض ہے کہ در صحابہ دے چھڑی جن، کولوں سوکھا یہ کوئی جن، در صحابہ دے چھڑی جن، کولوں سوکھا یہ کوئی جن، کہیں بھی صورت نہیں گوارا، کہیں بھی صورت نہیں گوارا، ہے صحابہ دا پنی جن۔ اپنی ذات پہ گالی برداشت کر لیں گے، صحابہ کو گالی برداشت آپ کر سکتے ہیں؟
آپ کے پاس کوئی ایسی گولی ہے جو آپ کھا لیں پھر صحابہ کو گالیاں دیتے رہیں تو پرواہ نہیں ہوتی؟ میں دوبارہ پڑھوں گا کہ در صحابہ دے چھڑی جن کولوں سوکھا ہے کوئی جن در صحابہ دے چھڑی جن کولوں سوکھا ہے کوئی جن کہیں بھی صورت نہیں گوارا ہے صحابہ دا پونی جن در صحابہ دے چھڑی جن ڈیمبو نہ بن بن مکھی دا گھن شہد کی مکھی بن وہ نہ بن جو اذیت پہنچائے شہد کی مکھی جو شہد جمع کرتی ہے وہ شفا ہوتا ہے ڈیمبو نہ بن بن مکھی دا گھن باغے نبی دے پھلاں دی خوشبو مٹھاس چون باغے نبی دے پھلاں دی خوشبو مٹھاس چون ورنہ من گن ہے یقینی ورنہ من لے ہے یقینی بچ جہنم دے کٹی جن در صحابہ دے چھڑی جن کولوں سوکھا ہے کوئی جن در صحابہ دے چھڑی جن سائیں دے صحابہ سائیں دا اکسہن تاؤں تے پیارو نہ دے دلاں تے نقش ہیں تاؤں تے پیارو نہ دے دلاں تے نقش ہیں مومنان دی ہے امیری مومنان دی ہے امیری نوکرینا دا صدی جن در صحابہ دے چھڑی جن کولوں سوکھا خصوصی شعر ہے اور خصوصی کافروں کے لیے سنیں گے بے شک سوال کر حج نال کر بے شک سوال کر حج نال کر بے شک سوال کر حج نال کر بندے دا پتر بن بن الٹی نہ گال کر بندے دا پتر بن بن الٹی نہ گال کر نہیں تے ممکن ہے زندگی کا دا بچھی جن تے تچھی جن آپ کو شعر بالکل سمجھ نہیں آیا کہو بے شک کیا کیا جائے اچھا بچھی جن تچھی جن کا معنی تو آتا ہوگا بچھی جن کا معنی ہے لمبا ڈال دینا تچھی جن کا معنی شروع ہونا اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا جب تک وہ توبہ نہ کرے کہ آئندہ محمد کے ابو بکر پر تبرہ نہیں کروں گا اپنے کفر کو اپنے گھر میں رکھوں گا شہر میں بازار میں گلی میں مسلمانوں کے محلے میں نہیں آؤں گا تب تک بچھی جن جاری رہے میں دوبارہ پڑھوں گا کہ بے شک سوال کر حج نال کر بندے دا پتر بن بن الٹی نہ گال کر نہیں تے ممکن ہے زندگی کا دا بچھی جن تے تچھی جن در صحابہ دے چھڑی جن کولوں سوکھا ہے کوئی جن در اور سونے نبی دا جے حبدار ہیں سونے نبی دا جے حبدار ہیں بو بکر دے تو دشمن دا کی میں یار ہیں اب فیصلے بڑی پگڑیوں پر نہیں ہوں گے کہ لمبا جبہ پہن کے آ جائے 10 میٹر کی پگڑی باندھ کے آ جائے بڑے باپ کا بیٹا ہو بڑے باپ کا بیٹا ہو ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز محمد کی جماعت ہے بکنے کا دور ہے بکنے کا دور ہے بڑی بڑی ہستیاں بڑے بڑے نامی گرامی بک رہے ہیں مجبور کر رہے ہیں کہ شراب کو دودھ کہا جائے مجبور کر رہے ہیں کہ خنزیر کو بکرا کہا جائے آپ مان لو
ہم تک دین پہنچانے والے محمد کے مظلوم صحابہ ہیں. ہم کچے گھروں میں رہتے ہیں مگر یاد رکھیں ہم اپنی جوانیاں محمد کے ابو بکر کے قدموں میں وار جائیں گے انشاءاللہ. مگر جو سوچا جا رہا ہے وہ کبھی نہ ہوا ہے نہ ہونے دیں گے انشاءاللہ. میں اسی بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ سونے نبی دا جے حبدار ہیں ابو بکر دے تو دشمن دا کیویں یار ہیں. ابو بکر دے تو دشمن دا کیویں یار ہیں. سچ دے چھانے بچ ضروری سچ دے چھانے بچ ضروری ہے جناباں دا چھنی جن. ہمیں پتہ تو چلے تو ہمارا ہے یا ہمارے بیس میں بیٹھا ہوا تھا. خان گڑھ کا ایک واقعہ ہے کہ 50 سال تک ایک ہماری مسلمانوں کی مسجد میں محمد کی جماعت کو دشمن بیت بدل کر امام بنا رہا, نمازیں پڑھاتا رہا. جب مرا اس نے وصیت کر رکھی تھی کہ میری صندوق ہے, اس صندوق کا تالا توڑ کر میری وصیت پر عمل کیا جائے. جب وصیت نامہ کھولا اس میں لکھا تھا کہ میں محمد کی جماعت کو بھونکنے والے مذہب سے تعلق رکھتا ہوں, میری میت میرے لوگوں کے حوالے کی جائے. لوگوں آنکھیں کھولو, آپ چینی خالص لیتے ہیں, دودھ خالص لیتے ہیں, دالیں خالص, چاول خالص, اور آپ کو پرکھنا نہیں آتا کہ ہمارے آس پاس کون ہے جو بڑی مخصوص انداز میں محمد کی جماعت سے ہمیں دور کر رہا ہے. جاگیں گے انشاءاللہ, پہرا دیں گے انشاءاللہ. صحابہ صرف حق نواز کے ہیں یا ہم سب کے ہیں؟ بولیں ذرا, صحابہ آپ کے ہم سب کے ہیں کہ نہیں ہیں؟ پہرا دو گے انشاءاللہ. میں دوبارہ دل کے دروازے پر عزت دینے آؤں گا. رنگ شیر کا ہے لیکن بات بہت بڑی ہے. سونے نبی دا جے حبدار ہیں ابو بکر دے تو دشمن دا کیویں یار ہیں. سچ دے چھانے بچ ضروری ہے جناباں دا چھنی جن. در صحابہ دے چھڑی جن سوکھا ہے کوئی جن. در صحابہ دے چھڑی جن کولو سوکھا ہے کوئی جن. دو شیر جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں. اس سے پہلے کہ شامہ پہ گیا کہ ماحول نہ بن جائے, سنیے صاحبو کہ جیڑا کفر دے ہوش اڑاوے نعرے تکبیر دے لاوے او دا نام حسین, او دا نام حسین. جیڑا کفر دے ہوش اڑاوے نعرے تکبیر دے لاوے او دا نام حسین, او دا نام حسین. جندہ نانا پاک نبی خوش ہو کے بولے سبحان اللہ. پروگرام کب سے شروع تھا؟ 10 بجے سے 11 بجے سے. پھر تو آپ سچے ہیں بھی, چپ کریں بس میں پڑھوں گا انشاءاللہ. جندہ نانا پاک نبی بابا جس دا پیر علی او دا نام حسین, او دا نام حسین. جندہ نانا پاک رسول, جندہ نانا پاک رسول, اما جس دی زہرا بطول او دا نام حسین, او دا نام حسین. میدان دا سید غازی میرا حسین بہادر کہو بے شک, آہستہ آہستہ کہو لیکن کہو تو صحیح. میرا حسین بہادر کہو بے شک, میرا حسین قرآن کا قاری کہو بے شک, میرا حسین داڑھی والا کہو بے شک. یہاں رک کر کوئی ساتھی اس سوال کا جواب دے گا کہ داڑھی کٹاتا ہو یا منڈاتا ہو, کھڑے ہو کر اعلان کرے کہ آج کے بعد اپنے نبی کی اس نشانی کو قتل نہیں کروں گا. جلدی جلدی, وقت بڑا کم ہے. کوئی ہے ایسا بہادر داڑھی کٹانے یا منڈانے والا؟ کھڑے ہو کر وعدہ کرے کہ آج کے بعد اپنے نبی کی اس نشانی کو قتل نہیں کروں گا, ذبح نہیں کروں گا.
جی ماشاءاللہ کوئی ہے؟ کیا نام ہے آپ؟ نام کیا ہے والد صاحب کا نام؟ سبحان اللہ، عثمان ہی آیا ہے۔ اے اللہ عزیز الرحمن صاحب کے فرزند ہمارے صحابہ غلام نوجوان محمد عثمان کا وعدہ قبول فرما، عثمان کو آقا کی شفاعت نصیب فرما، حوض کوثر کا جام نصیب فرما، اور جنت میں ہمارے عثمان کو محمد کے عثمان غنی کے محلے میں خوبصورت بنگلہ گھر نصیب فرما۔ یہ بھائی ہیں وعدے والے، ارادے والے، جلدی ہاتھ کھڑے کریں، ارادے والے، ڈنڈی مار کا۔ کیا نام ہے والد صاحب کا نام؟ اے اللہ غلام حسنین صاحب کے فرزند ہمارے صحابہ غلام نوجوان محمد دانیال حسنین کا وعدہ قبول فرما، دانیال کو آقا کی شفاعت حوض کوثر کا جام، جنت میں سیدنا حسن و حسین کے محلے میں خوبصورت گھر نصیب فرما۔ ارادے والے داڑیاں رکھیں گے انشاءاللہ۔ داڑھی کٹا کر آپ پپو بن جاتے ہیں، کسی نے اگر کہا ہے تو بڑی غلط فہمی ہے۔ داڑھی مرد کے چہرے کا نور ہے، کہو سبحان اللہ۔ پیغمبروں کی نشانی ہے، کہو سبحان اللہ۔ کوئی نبی، کوئی صحابی، کوئی ولی داڑھی کٹانے والا نہیں آیا۔ داڑیاں رکھیں گے انشاءاللہ، اور یاد رکھیں داڑھی کٹانے والا جو حجام کے پاس پیسے دیتا ہے وہ پیسے دینا بھی حرام ہے، اور حجام کا داڑھی قتل کرنے کے نام پہ جو مزدوری کے نام پہ لیتا ہے وہ پیسے لینا بھی حرام ہے۔ داڑھی کٹانے والے کا پیسے دینا اور کاٹنے والے کا لینا دونوں لین دین حرام کا ہے۔ بچیں گے انشاءاللہ۔ میں شعر آخری پڑھوں گا کہ میدان دا سید غازی جو نکردا تکیا بازی، او دا نام حسین، او دا نام حسین، جڑا کفر دے ہوش اڑاوے، نعرے تکبیر دے لاوے، او دا نام حسین، او دا نام حسین۔ مجھے بار بار ایک نظم کا کہا جا رہا ہے، اس کے میں ایک مطلع اور ایک شعر پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا، گرتے ہیں بڑے شوق سے سمندر میں دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ سنیے صاحبو، تونے جو تھے دکھاں تو نڈھال ودے ہیں، تونے جو تھے دکھاں تو نڈھال ودے ہیں، ولوی تے جنگی وی دے نال ودے ہیں، ولوی تے جنگی وی دے نال ودے ہیں، تونے جو تھے دکھاں تو نڈھال ودے ہیں، ولوی تے سچیاں دے نال ودے ہیں، ولوی تے سچیاں دے نال ودے ہیں۔ حق دی آواز تے نشانی میرا مرشد، بہادر بولیں بے شک، مرید بولیں بے شک، ماننے والے بولیں بے شک، حق دی آواز تے نشانی میرا مرشد، مذہبی جماعت دا سیبانی میرا مرشد، مذہبی جماعت دا سیبانی میرا مرشد، مرشد نال خوشحال ودے ہیں، ولوی تے جنگی دے نال ودے ہیں، ولوی تے سچیاں دے نال ودے ہیں، تونے جو تھے دکھا تونے ڈال ودے ہیں، ولوی تے سچیاں دے نال ودے۔ اور سونے دے صحابہ تے تبرہ سرعام کیوں، سونے دے صحابہ تے تبرہ سرعام کیوں، دیندانی قانون اس تبرے نو لگام کیوں، دیندانی قانون اس تبرے نو لگام کیوں، پتھران تو کر دے سوال ودے ہیں، ولوی تے جنگی دے نال ودے ہیں، ولوی تے سچیاں دے نال ودے ہیں۔ وکے تے نہ جھکے جیڑا اس نو مکا دے، ڈاکٹر نے نسخہ لکھا ہر بحران سے بچنے کا کہ وکے تے نہ جھکے جیڑا اس نو مکا دے وہ، وکے تے نہ جھکے جیڑا اس نو مکا دے وہ، باقیاں نو سیاست دی چرس تیلا دے وہ۔ ہر بندہ انشاءاللہ ایم بنے، ہر اپنا کام بھول گئے، ہر بندہ انشاءاللہ ایم پی ہے۔ وکے تے نہ جھکے جیڑا اس نو مکا دے وہ، باقیاں نو سیاست دی چرس تیلا دے وہ، باقیاں نو سیاست دی چرس تیلا دے وہ۔ ویریاں دی سمجھیے چال ودے ہیں،
بل بھی تے جنگی بھی دے نال ودے ہیں بل بھی تے سچیاں دے نال ودے ہیں اور ظلمی فضاواں وچ قاتل ہواواں وچ آقا دے صحابہ دے ناموس دیاں راواں وچ آقا دے صحابہ دے ناموس دیاں راواں وچ ذبح کروائی تو نے بال ودے ہیں بل بھی تے جنگی بھی دے نال ودے ہیں بل بھی تے حیدری دے نال ودے ہیں بل بھی تے اعظم دے نال ودے ہیں بل بھی تے قاسمی دے نال ودے ہیں تبلیغی جماعت والے چلا سال مانگتے ہیں سے روزہ مانگتے ہیں ہم بھی آپ سے ایک سوال کریں گے جواب دیں گے انشاءاللہ اصحاب محمد کا دفاع کون کرے گا یہ فرض مگر اس کو ادا کون کرے گا یہ فرض مگر اس کو ادا کون کرے گا ہے مجمع غیور کا کوئی اٹھ کے بتائے 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 صدیق پہ جان اپنی فدا کون کرے گا فاروق پہ جان اپنی فدا کون کرے گا عثمان پہ جان اپنی فدا کون کرے گا کرار پہ جان اپنی فدا کون کرے گا حسنین پہ جان اپنی فدا کون کرے گا دفاع کون کرے گا وفا کون کرے گا بہادروں وعدہ کرو اپنے بچوں کے نام صحابہ کے نام پہ رکھو گے انشاءاللہ اپنے بیٹے کا نام غلام ابو بکر رکھو گے اپنی بیٹی پوتی بھانجی بھتیجی کا نام کنیز عائشہ رکھو گے کنیز ام حبیبہ کنیز فاطمہ کنیز حفصہ رکھو گے اور سرکاری دفتروں میں ان ناموں کا اپنی نگرانی میں باقاعدہ صحیح اندراج کراؤ گے انشاءاللہ رب اصحاب محمد ہمیں صحابہ کے لیے ختم نبوت کے لیے قبول فرمائے حیات باقی ملاقات باقی ختم نبوت ہاتھ بلند کر کے ختم نبوت ناموس صحابہ اسلامی پاکستان والسلام علیکم ورحمۃ اللہ آمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل و خاتم الانبیاء والمرسلین یا اللہ ہماری اس حاضری کو اپنے بارگاہ عظیم میں قبول فرما اسی طرح مرتے دم تک یا اللہ پروگرام کے اندر بات سننے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رب